علیکم، میں ہوں محمد شاہزیب اور ہماری یوٹیوب چینل ہدایت کے ساتھ میں آج آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو پیش کرنے آیا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ جزاک اللہ۔ آج جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ایک سبق آموز واقعہ ہے، اور ذرا میری باتوں پر غور کیجیے گا اور ویڈیو کو ذرا غور سے سنیے گا۔ یہ جو دنیا دار ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں۔ لکھا ہے کہ وہ کوئی دانا آدمی تھا نا۔ آج کل تو خیر بہت کم دانا آدمی دکھتے ہیں، بہت کم ہے دانا آدمی۔ دانا مطلب سمجھدار عقل مند لوگ۔ صحبت جو تھی اس کی، وہ اللہ والوں کی صحبت اس کو میسر تھی، اور وہ خود بھی تھوڑا متقی اور پرہیزگار تھا، لیکن اس کو پتہ تھا کہ اس کی جو اولاد ہے وہ نااہل ہے۔ تو وہ سوچتا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا، اگرچہ میں مر جاتا ہوں، تو میری اولاد نے میرے پیسوں سے عیاشی کرنی ہے، اور اس کا جواب دے کون ہونا ہے؟ جواب میں نے ہونا ہے، میں نے اس کا جواب دینا ہے۔ تو لکھا ہے کہ اس نے 2 وصیتیں لکھی اور اپنے بڑے بیٹے کو بلا کر اس کے سپرد کر دی، اور اسے کہا کہ اسے ایسے نہ پڑھنا، اسے جب پڑھنا کہ جب پہلی میری وصیت اس وقت پڑھنا کہ جب میرا نماز جنازہ تیار ہو، لوگ آ جائیں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بس، اور کسی بات کی بھی دیر نہ ہو۔ میری جو پہلی وصیت ہے یہ آپ اس وقت پڑھنا۔ اس شخص کا کچھ عرصے بعد انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے جو دوست احباب، رشتہ دار، جنہوں نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کرنی ہوتی ہے وہ سب جمع ہوتے ہیں، اور کسی بات کی دیر نہیں ہوتی، صرف نماز جنازہ پڑھانا ہوتا ہے۔ اتنے میں اس کا بڑا بیٹا امام صاحب کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ رکیں، میں آپ کو ایک ابا جی کی ایک وصیت دیتا ہوں جو انہوں نے لکھی تھی، اور مجھے کہا تھا کہ یہ میری پہلی وصیت اس وقت پڑھنا جب میرا نماز جنازہ تیار ہو۔ آپ دیکھیں کہ بالکل سب تیار ہیں، لوگ آئے ہیں، بس نماز جنازہ ہی پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے ابا جی کی پہلی وصیت پڑھ لیں۔ وہ وصیت لایا، امام صاحب کو دی، اور امام صاحب سے کہا کہ اسے بلند آواز میں پڑھ لیں۔ تو امام صاحب نے اسے پڑھا، تو بقول اس وصیت کے یہ الفاظ تھے کہ میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ جو بھی میرا نماز جنازہ پڑھنے آئے ہیں اور وہ نہ پڑھیں، جو بھی میرا نماز جنازہ پڑھنے آئے ہیں اور وہ نہ پڑھیں، میری کل جائیداد، میرا کل مال، میرا کل ذخائر جو ہیں وہ ان لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ ان کے بیٹے سن کر تھوڑا سا چونک گئے، حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ بھائی یہ کیا، یہ ہمارے والد صاحب نے کس طرح کی وصیت لکھی ہے۔ اب لوگ جو تھے وہاں کے وہ تو بالکل ہمارے جیسے تھے، آپ جیسے میرے جیسے دنیا دار لوگ تھے، جنہیں مطلب کہ دیکھ لیں آخرت کی تو کوئی پرواہ نہیں تھی، اور ہمارے جیسے تو وہ دیر ہی نہیں کرتے، مسئلہ کر دیتے ہیں، جی نہیں جی یہ تو فرض کفایہ ہے، چند بھی پڑھ لیں گے تو وہ فرض جو ہے وہ پورا ہو جانا ہے۔ اور وہ سارے جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ ایک ایک کرتے باری باری جو ہیں سب ایک طرف جمع ہو گئے، ہزاروں کا مجمع ایک طرف، اب ایک طرف وہ شخص جس کی وصیتیں تھیں، اور امام صاحب، مولوی صاحب اور ان کے 2 جو بیٹے تھے وہ ایک طرف، اور ہزاروں کا مجمع ایک طرف۔ ان کے بیٹے مزید پریشان ہو گئے، ان کی پریشانی بڑھ گئی، اور وہ سوچنے لگے کہ بھائی اب ابا جی کی وصیت ہے تو لوگوں کے سامنے بھی یہ بات آ چکی ہے، اب ہم لوگوں سے یہ بات چھپا بھی نہیں سکتے، تو اب ہم کل مال جو ہے اپنا، کل جو ہمارا مال و دولت ہے، یہ ہم کل تو نہیں رکھ سکتے، لیکن ہم چلو اس میں سے کچھ تو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ 2 بھی اپنے باپ کا نماز جنازہ پڑھنے کے بجائے، وہ جو ہزاروں کا مجمع تھا ایک طرف، وہ بھی اس طرف جا کر کھڑے ہو گئے۔ اب وہاں پر صرف بچا کون؟ ایک میت اور امام صاحب۔ وہاں سے 3 ملنگ گزر رہے تھے، تو انہوں نے قرآن پاک پڑھ رکھا تھا، اور ان کو اس بات کا علم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم نے رائی کے برابر بھی نیکی کی تو میں تمہیں اس کا اجر ضرور دوں گا۔ تو وہ 3 امام صاحب کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہزاروں کا مجمع کھڑا ہے اور ایک میت ہے اور آپ ایک طرف کھڑے ہیں، تو یہ نماز جنازہ آپ کیوں نہیں پڑھا رہے؟ کیا کسی کا انتظار ہو رہا ہے؟ تو وہ جو مولوی صاحب تھے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور وہ کہنے لگے کہ اس شخص نے، اس میت نے، انہوں نے یہ وصیت کی تھی اپنے جیتے جی کہ جو بھی میرا نماز جنازہ پڑھنے آئیں اور نہ پڑھیں، میری کل جائیداد، میرا کل مال ان لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ تو اب یہ جو سارے لوگ ہیں ان سب کو نماز جنازہ پڑھنے سے یا اس سے کسی کو بھی کوئی غرض نہیں ہے، ان سب کو دولت سے غرض ہے، اس لیے سب ایک طرف جمع ہیں۔ تو وہ جو 3 تھے ملنگ وہ تھوڑا حیران ہوئے، حیرت کا اظہار کیا، اور وہ کہنے لگے
کہ چلیں یہ تو دنیا دار لوگ ہیں، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں، مگر اس کے کوئی بیٹے تو ہوں گے، اس کا اپنا کوئی وارث تو ہوگا جو یہ چاہتا ہو کہ اس کا نماز جنازہ ادا کیا جائے، میں پڑھوں۔ تو وہ مزید رونے لگے امام صاحب، اور وہ کہنے لگے کہ یہ جو دو کھڑے ہوئے ہیں یہ ان کے اپنے بیٹے ہی ہیں، اور وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ نماز جنازہ نہ پڑھیں اور ان کو مال دولت میں سے کچھ حصہ ان کو بھی مل جائے۔ تو وہ جو تین ملنگ تھے وہ کہتے ہیں کہ جہنم میں جائیں یہ سارے، آپ جماعت کریں، آپ نماز جنازہ پڑھائیں اور ہم اس کا نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے نماز جنازہ ادا کی، اور جب میت کو اٹھانے لگے دفنانے کے لیے، تو اس کا جو شخص جس کا انتقال ہو چکا تھا، اس کا بڑا بیٹا دوڑتا ہوا پھر امام صاحب کے پاس آیا اور اپنی جیب سے ایک اور کاغذ نکالا اور کہنے لگا کہ امام صاحب یہ میرے والد صاحب کی دوسری وصیت ہے، یہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ وصیت اس وقت پڑھنا کہ جب میرا نماز جنازہ پڑھ لیا جائے۔ تو اب نماز جنازہ ہو چکا ہے، بس ان کو دفن کرنا ہے، اور اس کے بعد جا کر ہم جو جائیداد ہے ہمارا مال ہے اس کو تقسیم کرنے لگے ہیں، تو آپ یہ دوسری وصیت جو ہے وہ بھی پڑھ لیں۔ تو امام صاحب نے وہ دوسری وصیت جو پڑھی اس میں لکھا تھا کہ میری پہلی وصیت منسوخ، جی ذرا غور فرمائیں، اس میں لکھا تھا کہ میری پہلی وصیت منسوخ، میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ جس شخص نے میرا نماز جنازہ ادا کیا ہے، جس نے میرا نماز جنازہ پڑھا ہے، میری کل جائیداد، میرا کل مال ان لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اب جو اس کے بیٹے تھے وہ بھی مزید حیران اور پریشان ہوئے اور مزید غم کا شکار ہوئے۔ او میرے بھائی، او میرے بھائیوں، او دنیا دار لوگوں، تمہارے ساتھ بھی یہی ہونا ہے اگر تم دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو۔ وہ میاں بخش صاحب نے فرمایا ہے اس کے بارے میں، ایک شعر ہے کہ جان دیواری کیا ڈرونا بڑھیا، ہاتھ نہیں لاؤندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے کتنے تیرے کر دے۔ او میرے بھائی کوشش کریں کہ خود کی اصلاح کریں، دوسروں کی بھی اصلاح کریں۔ جزاک اللہ۔